بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی مرتبہ، آج ہم رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حالات و واقعات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، جس طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات بے مثل و مثال ہے، اسی طرح ان کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات بابرکات بھی خواتین میں بے مثل و مثال ہے۔ ہم آج ان کی شخصیت کے دو پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی جو خواتین ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی نے اپنی زندگی کس طرح گزاری۔ پہلی چیز، ہم ان کا صبر اور استقامت اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسری چیز ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شرم و حیا کی جو بہت بڑی دولت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور نبوت میں بھی اور دور نبوت کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں بھی یہ جو تمام وقت گزارا، یہ انتہائی غربت، تنگ دستی اور قسم پرسی میں گزارا۔ بڑے بڑے مصائب آپ نے برداشت فرمائے، لیکن آپ کے پائے استقامت میں کوئی فرق نہ آیا۔ یہی سبق آج ہماری امت کی بیٹیوں، بہنوں اور خواتین کے لیے ہے۔ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور کے گھر ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گیا۔ حضور کو پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا پتہ کرنے کے لیے گئے۔ جب حضور نے ان کے گھر میں جا کر اجازت مانگی اندر آنے کی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک قمیض کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں پردہ کر سکوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اندر پھینکی اور فرمایا، اے زہرا، اس سے پردہ کر لو۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر تشریف لے کر گئے تو ان سے جا کر حال پوچھا، تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، شدت درد سے بے حال ہوں اور بھوک سے بے قرار ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ سیدہ کائنات کے گھر کا عالم ہے جو تمام جنتی خواتین کی سردار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سر اقدس پر ہاتھ رکھا، فرمایا، بیٹی فکر نہ کرو، 3 دن سے میں بھی بھوکا ہوں، اور اس میں شک نہیں کہ اگر خدا سے کچھ مانگوں تو وہ عطا نہ کرے گا، مگر میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے،
میری بچی دنیاوی مسائل سے دل شکستہ نہ ہو جانا، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک اور واقعے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں گئے تو بھوک سے آپ کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی، جھکی ہوئی تھی، یعنی اس قدر بھوک تھی کہ آپ سے سیدھا کھڑا ہونے ہو رہا تھا، اتنی سخت نہیں تھی۔ اگر ہم اس پیرائے میں آج کے زمانے کو دیکھیں اور امت کی بیٹیوں کو دیکھیں تو ہمارے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بہت بڑا سبق ہے۔ آج امت کی بیٹیاں گھر میں ہر نعمت موجود ہونے کے باوجود بھی اپنے خاوند سے ان کے گلے شکوے کسی صورت میں ختم نہیں ہوتے، اور بات بات پر روک ٹوک اور بات بات پر تانا زنی، یہ ہماری امت کی بیٹیوں کا آج طریقہ بن چکا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جہاں پر مرد حضرات کی کمزوری ہے وہاں پر خواتین بھی اپنی اصلاح کی کوشش کریں، نبی کریم علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی کی زندگی کو سامنے رکھیں اور سوچیں کہ وہ عظیم المرتبت خاتون جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، انہوں نے اپنی زندگی کتنی تنگی میں گزاری، کتنی تکلیف میں گزاری۔ آپ کا ایک خاص طریقہ تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے سخت تنگی اور تکلیف میں بھی کبھی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال نہیں کیا۔ ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک زرد ہے، تو پوچھا کہ اے بنت رسول کیا بات ہے، کیوں آپ پریشان ہے، چہرہ کیوں زرد ہے؟ کہا 3 دن سے کوئی چیز نہیں کھائی، یہ پریشانی ہے، بھوک سے برا حال ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، مجھے یہ نہیں سکھایا گیا کہ جا کر علی سے سوال کرنا، آپ جو کچھ دیں گے میں اس پر راضی ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ہماری زبان جو ہے وہ گلہ اور شکوہ کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ ہم عموماً پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا حال کیا ہے، تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، کہا تھا کہ دانت اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر ختم ہو چکے ہیں لیکن زبان ناشکری سے باز نہیں آئی۔ تو ہماری زبان بعض اوقات ناشکری سے باز نہیں آتی۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی بڑی مشقت میں گزاری اور کبھی سوال نہیں کیا اپنے خاوند سے۔ ایک دفعہ آپ کا واقعہ ہے کہ نجاشی نے بڑے قیمتی کنگن حضور علیہ السلام کو بھیجے۔ جب یہ حضور کے پاس آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے، تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کسی عورت کے اصرار پر ان کو پہن لیا۔ جب حضور کی نظر پڑی تو حضور علیہ السلام کی چہرے مبارک پر ناراضگی کے اظہار نمایا کہ جو آثار ہیں وہ نمایاں ہوئے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کنگن اتار دیے۔ اب یہ باپ کی اطاعت ہے ایک بیٹی کی حیثیت سے، اور اسی وقت رائے خدا میں دے دیے اور روتی رہی کہ میں نے یہ کنگن پہنے کیونکہ حضور کے چہرہ اقدس پر ناراضگی کے اظہار ظاہر ہوئے۔ تو یہ سیرت ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا۔ اور جب آپ نے کنگن اتارے تو حضور علیہ السلام نے آپ کے سر اقدس پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ فاطمہ، میں نے اور تو نے قیامت کے دن گناہگاروں کی بخشش کرانی ہے، شفاعت کرنی ہے، اس لیے دنیا کی راحت کو چھوڑ کر فقر کو اختیار کر لو۔
فقر کی دولت کو اختیار کرو، تب قیامت کے دن ہم گناہگاروں کی شفاعت کر سکیں گے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا آپ رائے خدا میں قربان کر دیتے۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا معمول تھا۔ ایک دفعہ بڑے ہی پیارا کوئی گلوبند حضرت حمزہ کی صاحبزادی نے آپ کو پیش کیا۔ آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے چند لمحوں کے لیے پہنا تو اتنی دیر میں باہر سے کسی فقیر نے صدا لگائی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گلوبند اتار کر اس فقیر کو راہ خدا میں دے دی۔ یعنی اس قدر سخاوت آپ کی ذات میں تھی، فقر اس قدر آپ کی ذات بابرکات کے اندر تھا، استغنا آپ کی ذات کے اندر بے پناہ تھا۔ امت کی بیٹیوں کے لیے آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم گلے شکوے چھوڑیں، ہم ناجائز تنگ کرنا چھوڑیں، اپنے والدین کا احترام کریں، اور ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے جو نبی کریم علیہ السلام نے ان کا احترام کیا یا عزت دی، وہ بھی آج ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جب وہ آتی تھی تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ گویا قیامت تک اپنی امت کو یہ بتایا کہ بیٹی گھر میں آئے تو اسے احترام دینا ہے۔ ان کا ماتھا چومتے حضور اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور یہی معمول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضور جب آپ کے گھر میں تشریف لے کر جاتے تو آپ کھڑی ہو جاتی اور حضور کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ تو یہ ایک احترام ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس وقت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کے مقام کو بتانے کے لیے یہ خود عمل کر کے بتایا۔ تو ایک بے مثال زندگی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو امت کی بیٹیوں کے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی کر سکتی ہے۔ دوسری بڑی چیز جس کی طرف ہم نے آج کے زمانے میں جانے کی کوشش کرنی ہے وہ آپ کا شرم و حیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بے پناہ شرم و حیا کی دولت عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ان الفاطمۃ احسنت فرجھا وحرم اللہ النار علی اولادہا۔ فاطمہ نے اپنے شرم و حیا، اپنی عفت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ رب العزت نے اس کی اولاد پر بھی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اس قدر شرم و حیا کا پیکر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ بروز معاشر جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط سے گزریں گی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا کہ تمام لوگ نظروں کو جھکا لو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی آج پل صراط سے گزر رہی ہے۔ یہ ان کا وہ حیا ہے کہ جو بروز معاشر بھی لوگوں کی نظروں کو جھکانے پر مجبور کر دے گا۔ یہ وہ عفت کی دولت ہے، شرم و حیا کی دولت ہے، جس کی آج ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وباؤں کے پھیلنے کا ایک سبب جو ہے وہ بے حیائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دیکھو بے حیائی عام ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے وبائیں پھیلیں گی۔ آج امت کی بیٹیوں کو اسوہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے شرم و حیا کی دولت کو دوبارہ پانا ہوگا۔ دوبارہ اقبال کہتا ہے، بطول باش و پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سنت کو اپنا، پردے میں چلی جا، بطول باش و پنہا شو ازیں عصر، زمانے کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، کہ در آغوش شبیر بگیرے، تجھے انعام کیا ملے گا کہ تیری گود میں حضرت امام حسن حسین جیسے بیٹے پیدا ہو گئے۔ تو شرم و حیا کی بہت بڑی دولت اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ شرم و حیا کا پیکر تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سلے میں اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو امام حسن و حسین جیسے بیٹے عطا فرمائے، غیرت مند بیٹے۔
اگر غیرت مند اولاد چاہتی ہیں امت کی بیٹیاں تو ان کے لیے ضروری امر ہے کہ وہ شرم و حیا کو اختیار کریں، ان کی گود میں غیرت مند بچے پیدا ہوں گے۔ حفیظ جلندری کہتا ہے یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ اسلام نے بڑی مقدس ماؤں کی گود میں پرورش پائی ہے۔ ایسے جو مرد اور غیرت مند بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بیٹے کہ جنہوں نے میدان کرب و بلا میں دنیا معافی ہا کی تمام نعمتوں کو ٹھوکر مار کر غیرت محمدی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک فاسق اور فاجر کے سامنے اعلان حق کیا، اور ایک جابر سلطان کے سامنے سرنگوں نہ ہوئے بلکہ اپنا سر کٹا دیا، تو یہ حضرت فاطمہ کی گود کا کمال تھا، حضرت فاطمہ کے دودھ کا کمال تھا، رسول خدا کے خون کا کمال تھا۔ انہوں نے ایسی تربیت کی ہے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ رات کو عشاء کے بعد سجدے میں سر رکھتی تھی، صبح کے اذان کے وقت میری ماں کا سر جو ہے سجدے سے اٹھتا تھا، اور پھر ایک صدا ان کے سینے سے نکلتی تھی، مولا راتیں چھوٹی ہیں لذت عبادت پوری نہیں۔ یہ ان کی عبادت تھی، یہ ان کی تربیت تھی جو انہوں نے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر انہی کی تربیت کا ایک بہت بڑا نتیجہ ثانی ہزارہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات بابرکات۔ ایک عورت ہو کر آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کیا۔ یہ پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت اور جرت تھی کہ جنہوں نے انہیں وہاں پر بھی حق سے باز رہنے پر مجبور نہ ہونے دیا۔ یہ تربیت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت سیدہ زینب اور ام کلثوم کی بھی وہ تربیت کی کہ جب ان کی زندگیاں ہم پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معین بہت بڑے مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں 15 سال میں حضرت زینب کے پڑوس میں رہا، کہا بے پردہ تو بڑے دور کی بات ہے، میں نے کبھی پردے میں لپٹی ہوئی زینب کو بھی نہیں دیکھا۔ یعنی اس طرح شرم و حیا کے ساتھ ان کی تربیت کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ وہ بھی سختی سے پردے کی پابند ہوئی۔ تو دوستان عزیز وقار، جو آج امت کی بیٹیوں کے لیے سبق ہے ان کی زندگی میں، کیونکہ ہمارے ہاں آج اپلائیڈ اسلام کی اپلیکیشن کم ہے، ہمارے دلوں میں عقیدت کے جذبات تو بہت زیادہ ہیں لیکن عمل کے جذبات نہیں ہیں۔ ہم ان کی زندگیوں کو اپنانا نہیں چاہتے، عظیم المرتبت ہستیوں کی زندگیوں کو عقیدت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ پریکٹیکل اسلام نہیں ہے۔ پریکٹیکل اسلام کیا ہے؟ جیسے انہوں نے حضرت علی کے ساتھ وقت گزارا، مشکل اور تنگی میں، اور گیلا اور شکوہ کبھی زبان پر نہ آنے دیا، امت کی بیٹیوں کے لیے بھی آج وہی سبق ہے، وہی اسوہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے جس پر عمل کر کے آج وہ اپنی اور اپنے گھر کی زندگی کو بہترین بنا سکتی ہیں، احسن بنا سکتی ہیں، اور شرم و حیا کی دولت کو پا کر وہ اپنی گود میں حسن و حسین جیسے غیرت مند بچے پیدا کر سکتی ہیں جو اٹھ کر کل اسلام کی خدمت کریں۔ ایسے صاحبزادے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جیسی بیٹیاں انہوں نے جنم لیا تو حضرت فاطمہ کی گود میں، اور تربیت کا کمال کے ساری زندگی پھر پردے کی دولت ان سے کبھی گئی نہیں۔ حضرت سیدہ زینب کے جو خامن تھے حضرت عبداللہ، بے پناہ مال و متاع تھا ان کے پاس۔ فرماتے زندگی میں کبھی حضرت سیدہ زینب نے مجھ سے سوال نہیں کیا، میری مرضی ہوتی تھی کہ آج سیدہ زینب کہیں کہ مجھے کو اچھے کپڑے لے دو، مجھے جوتا لے دو، مجھے فلاں چیز لے دو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری انتہائی آرزو کے باوجود کبھی ان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا جو طلب کا لفظ ہو۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا کہ زینب کبھی تم نے اتنا مال و متاع ہونے کے باوجود بھی کبھی مجھ سے سوال نہیں کیا۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا کہ مجھے میرے باپ علی نے کہا تھا کہ بیٹی کبھی خاوند سے سوال نہ کرنا، تنگ نہ کرنا کبھی کسی معاملے میں۔ تو یہ تربیت تھی حضرت مولا علی شیر خدا کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ شرم و حیا کا پیکر بن کر اور سوال نہ کر کے انہوں نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو بہترین بنایا مشکل حالات میں۔ آج کے حالات کیا مشکل ہے اس زمانے کے مقابلے میں،
ان مشکل حالات میں انہوں نے اپنے خاندوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی زندگیوں کو بھی بہتر کیا، اپنی زندگیوں کو بھی بہترین بنایا، بہترین زندگیاں بنائیں۔ اور پھر یہ یاد رکھیں، آج ہم کئی دفعہ تعلیم کی دوڑ میں، عہدے کی دوڑ میں ہماری بچیاں دیگر کئی معاملات میں تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے والدین کو ناراض کر دیتی ہیں، دنیاوی شوق اور لالچ میں کئی دفعہ والدین کو ناراض کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں وہ دنیاوی انعامات سے بہت بڑے ہیں۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اگر نام زندہ ہے تو ان کے کردار کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ رہے گا تو ان کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ اور اتنا بڑا مقام کہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار بننا، یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظیم نسبتیں بھی ہیں اور عظیم کردار بھی ہے کہ جس نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، صرف اپنے کردار کی وجہ سے۔ قیامت کے دن پرسرات سے گزرے گی تو انبیاء، اولیاء، اصفیاء ساروں کی نظریں جھک جائیں گی ایک خاتون کے لیے جس نے زندگی میں شرم و حیا کا پیکر بن کر زندگی گزاری۔ یہ سوچیں اللہ کتنے بڑے انعامات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے پناہ فضائل ہیں آپ کے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بے پناہ عظمتیں ہیں۔ امت کی بیٹیوں کو اسوہ بطول پر اللہ پاک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک منقبت اور عقیدت کا جو ثبوت کسی شاعر نے، علامہ صاحب چشتی نے جو دیا، اس کے 2-4 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال میں، بولنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں رسول خدا سے زیادہ مشابہت حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کی نہیں دیکھی۔ تو نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول و عذرا جناب زہرا، تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، کرم کا دریا جناب زہرا، فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ اللہ پاک سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 3 رمضان کی نسبت سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا اور اہل بیت اطہار کے طفیل ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ بالخصوص یہ جو موذی مرض کرونا کی شکل میں آئی ہے، اللہ پاک پنجتن پاک کے وسیلہ سے اس مرض کو دور فرمائے۔ لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔